اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا سلسلہ درس قرآن کے عنوان سے ہم آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں، اور ارادہ یہی ہے اور اللہ سے تکمیل کی دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ پاک اس سلسلے کو تمام امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص اقوام پاکستان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید رہنمائی اور ہدایت کی اور رشد کی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یقیناً یہ ہماری سعادت کی بات ہوگی۔ قرآن مجید کی وجہ سے ہمیں عزت بھی ملتی ہے، ہمیں شرافت اور بلندی بھی ملتی ہے، اور قرآن مجید چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں ذلت ملتی ہے اور ہمیں رسوائی مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ نیا ہم شروع کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک رکوع یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ، اس کے ساتھ بالکل مختصر تشریح اور مختصر تفسیر جو عوامی ذہنوں کے مطابق ہو، اس کے اندر کوئی وہ جو گہرائی والی تحقیقات ہوتی ہیں وہ تحقیقات نہیں ہوں گی، بلکہ صرف عوام کی سہولت کے لیے کہ عوام کتنی مقدار میں قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ترتیب کے ساتھ یہ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جاری ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی درس آ جائے تو آپ اس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں، اور درس قرآن کے اس سلسلے کے اندر سننے کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آج سے ہم درس قرآن باقاعدہ شروع کر رہے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ سے آج ہماری ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ ایک ایسی سورت ہے کہ نہ اس کی مثل تورات کے اندر تھی، نہ اس کی مثل انجیل کے اندر تھی، اور نہ ہی اس کی مثل قرآن مجید کے اندر ہے، نہ ہی کسی اور کتاب کے اندر اس کی مثل موجود تھی۔ یعنی یہ بے مثل اور بے مثال سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر اس کا نزول دوبارہ ہوا تھا، اور یہ اس کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان کی چھت کی کڑیاں جو ہیں ان کے ہلنے کی آواز آئی، جس طرح کہ یہ کڑیاں ہلتی ہیں تو چھت کھلتی ہے اور نیچے کوئی آتا ہے۔ تو چھت کی کڑیوں کے کھلنے اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف اوپر نگاہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، پتہ ہے کہ یہ کڑیاں اور یہ دروازہ کیوں کھلا گیا ہے، کیوں یہ دروازہ کھل گیا ہے آسمان کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آج سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں کھولا گیا ہے، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کے لیے کھلے گا۔ یہ فرشتہ آیا ہے اور دو روشنیاں اپنے ساتھ لے کے آ گیا ہے۔ پہلی روشنی سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری روشنی سورۃ البقرہ کی اختتامی اور آخری آیات ہیں۔ جو بندہ ان دونوں روشنیوں میں سے جس روشنی کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ روشنی عنایت فرما دے گا۔ تو
یہ سورۃ الفاتحہ بڑی شرافت والی، عظمت والی اور بلندی والی صورت ہے اور بہت عظمت والی صورت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی یہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تقسیم ہے۔ میرا بندہ اس حوالے سے جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور جب وہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی ہے، اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی ہے، اور ایک مرتبہ یوں بیان فرمایا میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا، میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اب میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فقط میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کو دے دیا جائے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ اس حوالے سے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں مشترکہ کلام ہے، یہ بہت سعادت کی بات ہے اس کا پڑھنا بھی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر فرض قرار دیا ہے، تاکہ بندہ اپنے رب کے ساتھ دن کے اندر کافی مرتبہ ہم کلام ہو سکے اور اللہ کے سامنے اپنے عجز اور اپنی راز و نیاز کی باتیں کر سکے۔ سورۃ الفاتحہ کے ناموں کے اندر علماء اکرام نے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں۔ اس کا نام سورہ کافیہ ہے، اس کا نام سورہ شافیہ ہے، اس کا نام سورۃ الاساس بھی ہے، اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، بہت سارے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیلات ذکر کی اور پھر اس کی وجوہات بھی ذکر کی ہیں، یہاں پر ہم اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو اپنے ہاتھ کے اوپر سورۃ الفاتحہ دم کر کے پھر اس کے اوپر پھیرتے تھے، اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ اس بیمار کو شفا عطا فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو بعد میں لوگوں نے بھی اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر پھونک کر کے مریضوں کو دم کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کو شفا نہیں مل رہی تھی، تو کسی نے کہہ دیا ہاذہ الفاتحہ ولیکن این ید عمر، فاتحہ تو یہی ہمارے پاس ہے لیکن عمر کا ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو اخلاص تھا، جو یقین تھا، جو ایمان تھا، جو ایقان تھا، جو احسان تھا، وہ کہاں سے آئے گا؟ تو سورۃ الفاتحہ اس کو اپنی ورد بنانا چاہیے اور اس کو اپنے لیے باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کو اپنا ورد بنانا چاہیے، سورۃ الفاتحہ کی تعلیم پر غور فکر کرنا چاہیے، سورۃ الفاتحہ کے پیغام کو سمجھنا چاہیے، اس کے الفاظ اور اس کے مفاہیم کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آتے ہیں اب سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں، ظاہری طور پر ہم غور فکر کریں تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہم کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، کسی بڑی منزل کو دیکھتے ہیں، کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، کسی منظر کو دیکھتے ہیں واہ کتنا خوبصورت منظر ہے، کسی انسان کو دیکھتے ہیں واہ کتنا پیارا انسان ہے۔ تو ظاہری طور پر تو ہم انسان کی تعریف کر رہے ہیں، اس بلڈنگ کی تعریف کر رہے ہیں، اس جگہ کی تعریف، منظر کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے حقیقی تعریف جو ہوتی ہے نا وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس منظر کو خوبصورتی دینے والا اللہ ہے، اس انسان کو پیارا بنانے والا اللہ ہے، اور اس کاریگر کے ذہن کے اندر یہ ساری باتیں ڈال کر کے اتنی پیاری بلڈنگ کی توفیق دینے والا یہ اللہ ہے۔ یعنی حقیقی تعریفیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی ہوتی ہیں، اور عارضی تعریفیں اگر انسان کی یا کسی اور چیز کی ہو بھی جائیں تو در حقیقت یہ تعریفیں بھی
اللہ ہی کے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسرا معنی کر لیں تو اس کے اندر کوئی اشکال بھی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ یعنی تمام الوہیت کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب اگر ہم ایسا معنی کر لیں تو اس کے اندر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، اور الوہیت کی تعریفیں یقیناً اللہ کے لیے ہیں۔ اور الوہیت کی تعریفوں کا معنی کیا ہے؟ یعنی جس ہستی کو ہم اپنی غائبانہ حاجات کے اندر پکاریں، جس ہستی کو اپنی پریشانیوں کے اندر اپنا مداوا سمجھیں، جس ہستی کے اوپر ہمارا یہ اعتقاد ہو کہ ہر وقت، ہر جگہ سے، ہر حالت کے اندر ہماری پکار سننے والا ہے، ایسی ہستی کے لیے یہ تمام تعریفیں لائق ہیں۔ اور وہ ہستی یقیناً صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ہستی ہے۔ اللہ کے علاوہ ایسی ذات کوئی نہیں ہے کہ جو ہر وقت، ہر ایک کی، ہر حالت کے اندر، ہر جگہ سے پکار سنتا ہو۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ رب العالمین، رب پالنہار کو کہا جاتا ہے، پالنہار۔ اور ربوبیت والی صفت جو اللہ کی ہے، بظاہر کبھی کبھی انسان کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح انہو ربی احسن مثوایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ میرا مالک ہے، میرا محسن ہے۔ محسن کہا جاتا ہے رب کو، یعنی اس نے میری تربیت کی ہے، اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر پالا ہے، پوسا ہے، گھر کے اندر مجھے اس نے ٹھکانہ دیا ہے، مجھے جگہ دی ہے۔ لیکن ربوبیت کی جو کمال والی صفت ہے، وہ صفت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ یعنی انسان کو پیدا کیسے کرتا ہے، انسان کہاں کہاں کے ذرات کو کھاتا ہے، کہاں کہاں کی خوراک کو کھاتا ہے، کہاں کہاں کے پانی کو پیتا ہے، کتنے کتنے گھونٹ پانی پیتا ہے، یہ سارے پانی، یہ سارا کھانا، یہ ساری خوراک مل کر کے انسان کے معدے کے اندر چلی جاتی ہے، اس سے خون بن جاتا ہے، فلٹر ہو کر کے انسان کا نطفہ بن جاتا ہے، وہ نطفہ مادر رحم کے اندر، رحم مادر کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس سے گوشت بن جاتا ہے، پھر ہڈیاں بن جاتی ہیں، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور پھر مسلسل کتنے مراحل کے بعد انسان گزرتا وہ پھر عالم دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ عالم دنیا کے اندر آ کر کے انسان کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کتنی مشکل کے اندر ہوتا ہے، مشکلات کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو درجہ بدرجہ تدریجاً اس طرح اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کو ایک ایسا کڑیل نوجوان بنا دیتا ہے۔ تو یہ ربوبیت والی جو صفت ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان ہے اور جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن یہ اللہ رب العزت کی صفت رحیمی ہے، رحمانیت والی صفت ہے۔ تو رحمان ایسے رحم کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی صفت رحمانیت جو ہے نا، یہ دنیا کے اندر ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میری عبادت کرنے والا ہے، یہ میرا منکر ہے، یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والا ہے، یہ بتوں کے سامنے جھکنے والا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ رزق سب کو دیتا ہے، اور اس کو صفت رحمانیت کہا جاتا ہے۔ اور صفت رحیمی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جائے گا، آخرت میں جائے گا، قیامت میں جائے گا، تو وہاں پر اللہ رب العزت اپنی صفت رحیمی کے ساتھ جو خاص مہربانی کرے گا، وہ فقط اور فقط مومنین کے اوپر کرے گا۔ ان دونوں لفظوں کے اندر یہ فرق ہے کہ تفسیر بحری محیط کے اندر ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ رحمانیت والی صفت دنیا کے اندر ہے اور رحیمی والی صفت آخرت کے اندر ہے۔ اور یہی رحمانیت والی صفت اور رحیمی والی صفت ہے جو انسان کی ڈھارس بندھاتی ہے، جو انسان کے دل کے اندر مغفرت کی ایک امید پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے اندر ایسی صفات سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کی ہیں کہ جن صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، انس پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلے کے دن سے مراد قیامت والا دن ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جو بندہ جو بھی کام کرے گا وہ آخرت میں جا کر کے اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ اگر اس نے دنیا کے اندر اچھا عمل کیا ہے تو آخرت میں جا کر کے اچھا بدلہ پائے گا، اور اگر دنیا کے اندر اس نے برائیاں کی ہیں تو آخرت میں جا کر کے اس کو برا بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر اگر اس نے اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے تو قیامت والے دن جا کر کے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق بدلہ پائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے دنیا کے اندر
اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے، تو وہ قیامت والے دن جا کر کے برا بدلہ پائے گا اور اللہ رب العزت کی طرف سے سزا پائے گا۔ اور یہ والا جو تصور ہے نا، مالک یوم الدین والا تصور، یہ انسان کے دل کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پر جا کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کے لیے پیشگی کرنی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر قوانین ہوتے ہیں اور قوانین سے ڈرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر پابندی ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر میں ایسا کام کرتا ہوں تو تھانے دار کے سامنے جاؤں گا، ایس ایچ او کے سامنے جاؤں گا، ایس پی ڈی ایس پی کے سامنے جاؤں گا، ڈی پی او کے سامنے جاؤں گا، عدلیہ میں جاؤں گا، سپریم کورٹ مجھے بلائے گی۔ تو یہ جتنے تصورات ہیں، ان تصورات کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے انسان گناہوں سے بھی بچا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے کاموں سے کہ جو معاشرے کے لیے ناسور بنتے ہیں، معاشرے کے لیے برے انجام کا اسباب بنتے ہیں، ایسے کاموں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اسی تصور نے مسلمان کو حدود اور قیود کا پابند بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ والا تصور نہ ہوتا تو انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق باقی نہ رہتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا تصور اللہ رب العزت نے اوپر اپنی عظمت بیان کر لی، شرافت بیان کر لی، اور اتنی عظمتوں والا، اتنی شرافت والا، اتنی بلندی والا اسی کے قابل ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اگر اس سے کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ اس کو سامنے لایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، لیکن اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ سے بڑا بھی کوئی نہیں، تو پھر انصاف کا اور احسان کا تقاضا یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے۔ قرآن مجید نے عبادت کا یہ کنسیپٹ ہمیں دیا، عبادت کا ہمیں یہ تصور دیا کہ دنیا کے اندر رہنا ہے تو اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو، دنیا کے اندر رہنا ہے اپنے اندر فروتنی پیدا کر لو، اپنے کندھے جھکا دو، تکبر نہ کرو، بڑھائی اپنے اندر نہیں رکھو۔ کیوں؟ انسان جتنا اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے در حقیقت یہ نیچے آتا رہتا ہے، اور جتنا یہ نیچے جاتا ہے در حقیقت یہ اوپر جاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے ضمانت لے لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو بندہ عاجزی کرتا ہے اور اس کو اللہ رب العزت عزت نہ دے تو آ کر کے مجھ سے وصول کر لو۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے اور تکبر یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تکبر یہ کبریائی میری چادر ہے، جو بندہ مجھ سے میری چادر کھینچے گا میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ تو عبادت کا مفہوم آج کل ہم لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ بس جس کے سامنے کھڑے ہو کر کے جس کا سجدہ لگا دیا جائے اور جس کی عبادت کی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے یا جس کے لیے نماز پڑھی جائے، بس زیادہ سے زیادہ ہم نے اس کا مفہوم یہی سمجھا ہوا ہے۔ در حقیقت عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ جس کو ہم غائبانہ حاجات کے اندر پکاریں یہ عبادت ہے، جس کو ہم مشکلوں کے اندر فریاد رس سمجھیں، مشکل کشا سمجھیں یہ عبادت ہے، جس کو ہم حاجت روا سمجھیں یہ عبادت ہے، جس کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھیں یہ عبادت ہے، جس کے نام کی ہم نظر و نیاز دیں یہ عبادت ہے، جس کو ہم اپنی مشکلات کے اندر پکاریں یہ عبادت ہے، جس سے ہم بیماریوں میں صحت مانگیں یہ عبادت ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں عبادات کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ جس کو ہم عالم الغیب سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے، جس کو ہم حاضر ناظر سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے، اور یہ تمام عبادات جو ہے نا یہ فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان عبادات کے اندر شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم نماز کے اندر تو کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں عبادت یہ تتمہ ہے، یہ تتمہ ہے، اور اس کی انتہا ہوتی ہے استعانت کے اوپر، مدد کے اوپر، یعنی جو جتنا بلند ہے اس سے ہی مانگا جاتا ہے۔ تو اگر ہم عبادت تو کسی اور کی کریں، جھکیں کسی اور کے سامنے اور سجدہ کسی اور کا کریں،
لیکن جب ہمارے سامنے مشکل آتی ہے تو مشکل کے اندر ہم کسی اور کو پکاریں، باہر جا کر کے ہم کسی ولی کو پکاریں، کسی نبی کو پکاریں، کسی دربار پہ جائیں، کسی مزار پہ جائیں، کسی سرکار پہ جائیں، تو یہ ساری چیزیں در حقیقت ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر آ کر کے کہتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، لیکن جب ہم باہر نکل جاتے ہیں تو پھر غیر اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتا ہے، پکار شروع ہو جاتی ہے، پھر نیاز ہم دیتے ہیں غیر اللہ کی، ہم نظر دیتے ہیں غیر اللہ کی، ہم قسمیں کھاتے ہیں غیر اللہ کی، ہم حاجت روا مانگتے ہیں غیر اللہ کو، ہم مشکل کشا مانتے ہیں غیر اللہ کو، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے بے وفائی، اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں ان تمام وعدوں کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ عبادت بھی ہو جاتی ہے، استعانت بھی ہو جاتی ہے، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد میں سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہمیں وہ مقصد مل جائے۔ وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری عبادت، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کو جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور میری عبادت ہدایت کے راستے پر ہے۔ جو بندہ ہدایت پہ آ جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف عبادت کرنے کے لیے توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے مانگو۔ اللہ کیا مانگے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت کر دے، ہمیں دکھا دے ایسا راستہ جو کہ سیدھا ہوتا ہے۔ سیدھا مطلب اللہ کی طرف جانے والا، سیدھا مطلب جنت کی طرف جانے والا، سیدھا مطلب ہدایت والا، وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی طرف، اللہ کے قرب کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھا دے جو کہ سیدھا ہو، یعنی جو ہمیں جنت میں لے کے چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک لکیر کھینچی اور پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچی، اور جو ایک لکیر کھینچی تھی فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں اور جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ وہ لکیریں ہیں جو خطوات الشیطان کہلاتی ہیں، یہ شیطان کی پیروی کی طرف جانے والی لکیریں ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو پھر کبھی ایک طرف جاتا ہے، کبھی دوسری طرف جاتا ہے، کبھی تیسری طرف جاتا ہے۔ جیسے بڑے شہروں کے اندر کوئی بندہ کسی ایسے راستے پر نکل پڑتا ہے، ایسی سڑک پہ چلا جاتا ہے کہ جو اس کو معلوم نہیں ہوتی، تو پھر کبھی ایک گلی کے نکڑ پہ جاتا ہے، کبھی دوسری گلی پہ جاتا ہے، کبھی تیسری گلی پہ جاتا ہے، پھر اس کو راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، یعنی جو منعم علیہم تھے، جو تیرے محبوب لوگ تھے، جو تیری ہی منشا کے مطابق لوگ تھے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ تو وہ لوگ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا تھا وہ کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت سورۃ النساء کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے پہلا طبقہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء کا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، چوتھا طبقہ نیکوکاروں کا ہے، صالحین کا ہے، وہ لوگ جو سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ تو انبیاء کا طبقہ، صالحین، صدیقین کا طبقہ، پھر شہداء کا طبقہ، پھر صالحین کا طبقہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، رفاقت کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کی ہم دمی جو ہے نا، ہم رکابی جو ہے وہ بھی بڑی پسندیدہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، جو پسندیدہ لوگ ہیں اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت نے تو کہہ دیا کہ ان کا ساتھ چاہو، ان کی صحبت چاہو، ان کی رفاقت چاہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت غصہ ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا کہ اللہ نے ان کے اوپر غضب نازل کیا، غصہ نازل کیا، تو ایسے لوگوں کی ہم رکابی سے پھر پناہ بھی مانگو۔ اس لیے فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر غصہ کیا گیا، ولا الضالین، اور نہیں گمراہوں کا راستہ۔ تو گمراہ ہر بندہ جو بھی گمراہ ہے
اور ہر وہ بندہ جس کے اوپر غصہ ہوا ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ غصہ کن کے اوپر ہوا اور گمراہ کون ہے؟ تو اس کا مصداق غیر المغضوب علیہم کا مصداق یہودی تھے، جن کو پتہ بھی تھا کہ یہ بات غلط ہے، جن کو پتہ بھی تھا کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسی کے اوپر ڈٹے ہوتے تھے۔ یا یوں کہیے نا کہ ان کو وہ جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے، جانتے ہوئے انکار کرتے تھے، اپنی ضد پہ اڑے ہوتے تھے، اللہ کی منشا کے مطابق کوئی حکم نہیں دیتے تھے، اس لیے ان پر اللہ کی طرف سے غصہ ہوا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، یعنی اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے تھے، وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ عیسائی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، لیکن یہ اس کا حکم عام ہے۔ یہودی اور عیسائی خصوصی طور پر مراد نہیں ہے، اس کا حکم عام ہے، اس کے اندر مسلمان بھی آ سکتے ہیں۔ بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی ضد بازی پر اڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے ادھر چلے جاتے ہیں، بدعات کے اندر چلے جاتے ہیں، رسومات کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی مخالفت کے اندر چلے جاتے ہیں، دشمنی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا یہ جو مختصر سا مضمون ہمارے سامنے ذکر ہو گیا، ہم اس کے اندر اور بھی غور اور فکر کریں، اور علماء کرام کے سامنے جا کر کے اس کی مزید تفصیلات ہم ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔